بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی 106 آیت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، فضائل قرآن کے حوالے سے یہ بات اظہر من الشمس کی طرح عیاں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لا ریب فی ھدی للمتقین، اور اپنے ذہنوں کو اس بات سے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے اور اس بات کو یقین کامل کی حد تک لیا جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے اور اس میں کسی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اتنی بلند و بالا کتاب ہے کہ اس کے کرشمے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی عیاں ہو رہے ہیں، اور ہدایت کے ساتھ ساتھ خدائے بزرگ و برتر کی نت نئی رحمتیں اور برکتیں ہم پر عیاں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے پناہ قسم کی سائنسی ایجادات بھی قرآن و مجید کے ہی مرہون منت ہے، اور ہم اس کی کرامتوں، اس کی برکتوں سے ہر لمحہ آشکارا ہوتے ہیں۔ آج کی ہماری جو آیت ہے وہ 106 آیت ہے سورۃ بقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لاتے بھی ہیں کہ آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں نسخ کی بات ہے، اور یہ تفسیر ہم مولانا عبد الرحمن کلانی صاحب کی پڑھ رہے ہیں کہ یہود جن جن طریقوں سے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کا کردار ادا کر رہے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قرآن کو مشکوک قرار دیا جائے۔ وہ لوگوں سے کہتے کہ اگر قرآن بھی منزل من اللہ ہے اور تورات تو منزل من اللہ ہے ہی، پھر قرآن اور تورات کے احکام میں اختلاف کیوں ہے؟ اس اعتراض کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ قرآن میں ایک حکم نازل ہوتا ہے، پھر اس کی جگہ کوئی اور حکم آ جاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہیں کہ میں پہلے کیا حکم دے چکا ہوں اور اب کیا دے رہا ہوں؟ یہود کے ایسے ہی اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے اور فرمایا کہ عیب نہ پہلے حکم میں تھا اور نہ دوسرے حکم میں ہے۔ حالات اور موقع کی مناسبت سے جس طرح کے احکام کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی دیے جاتے ہیں، اور تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ مالک الملک ہے، وہ جیسے چاہے حکم دے سکتا ہے، پہلے کے احکام منسوخ بھی کر سکتا ہے اور
نے دے بھی سکتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی آیات میں تبدیلی دو طرح سے قرآن میں واقع ہوئی ہے، ایک نسخ سے، دوسرے بھلا دینے سے۔ یہاں پہ متقدمین نے نسخ کا مفہوم بہت وسیع معنوں میں لیا۔ وہ احکام میں تدریج کو بھی نسخ کے معنوں میں لیتے تھے، اور اس طرح انہوں نے آیات منسوخہ کی تعداد 500 تک شمار کر دی، جبکہ احکام میں تدریج پر نسخ کا اطلاق درست نہیں۔ نسخ سے مراد کسی حکم کا اٹھ جانا ہے۔ اس لحاظ سے شاہ ولی اللہ صاحب نے آیات منسوخہ صرف 5 شمار کیے ہیں۔ ہم ان کی مثالیں زیادہ پیش تو نہیں کر سکتے، اور قرآن سے نسخ کی ایک مثال پیش کرتے ہیں، جن میں ایک میں سابقہ آیت کا حکم جس میں قطعاً منسوخ ہے، اور ایک مثال اس میں دونوں قسم کے حکم حالات کے تقاضوں کے تحت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو ایک مثال لیتے ہیں ہم پہلی، جس میں قرآن سے نسخ کی قطعاً جس سے منسوخ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 181 میں فرمایا، کتب علیکم اذا حضر بالمعروف۔ اس آیت کی روح سے میت پر والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق میں مرنے سے پہلے وصیت کرنا فرض تھا۔ پھر جب سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے خود ہی والدین اور اقربین کے حق میں مقرر فرما دیے، تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، اور میت پر وصیت کرنا فرض نہ رہا، بلکہ اب وہ صرف غیر ذو الفروض کے حق میں ہی وصیت کر سکتا ہے، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ تہائی مال تک۔ نیز یہ وصیت فرض نہیں بلکہ اختیاری ہے اور مستحب ہے۔ دوسری مثال وہ قسم ہے جس میں دونوں قسم کے حکم حالات کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مثلاً سورہ انفال میں جو جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی کہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جرأت ایمانی کا معیار مقرر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مسلمان کو 10 کافروں پر غالب آنا چاہیے۔ یہ حکم ان مسلمانوں کے لیے تھا جو علم و عمل میں پختہ اور ہر طرح کی سختیاں برداشت کر چکے تھے، اور ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل کامل تھا۔ بعد میں اسلام لانے والے مسلمان جن کی تربیت بھی پوری طرح نہ ہو سکی تھی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار میں کافی تخفیف کرتے ہوئے اگلی آیت میں فرمایا کہ ان میں سے بھی ایک مسلمان کو کم از کم 2 کافروں پر ضرور غالب آنا چاہیے۔ اب اس بعد والے حکم سے پہلا حکم منسوخ نہیں ہوا، بلکہ جب بھی کسی خطے میں تحریک جہاد شروع ہوگی تو حالات کے مطابق دونوں قسم کے احکام لاگو ہوں گے۔ تو اس کو نسخ کی بحث کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہر دن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔